بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد ضیاء۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ یوں تو سید قاسم علی شاہ صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، لیکن آج سے چند ہفتے پہلے وہ جس بیانیے کی ترویج پر کام کر رہے تھے وہ نہ صرف اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت ابھی بھی موجود ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ دراصل سید قاسم علی شاہ صاحب آج تک جن مفکرین اور بزرگان کے نظریات کی ترویج کرتے رہے ہیں وہ سب حقائق پر مبنی تھے اور یونیورسل ویلیوز کا درجہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پبلک ایکسیپٹنس بھی ملتی تھی، اور جب وہ اپنے عوامی انداز میں عوام کو ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے تھے، ٹرین کرتے تھے، تو ان کو پبلک سے بڑی اپریسیشن بھی ملتی تھی۔ لیکن اس بار ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ جس بیانیے کی ترویج کی وہ کوشش کر رہے تھے وہ حقائق پر نہیں بلکہ چند طاقتور لوگوں کی خواہشات پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پہ اس کو عوامی پذیرائی نہیں حاصل ہوتی، خاص طور پہ ان حلقوں میں جو کہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جن دنوں سید قاسم علی شاہ صاحب منظر عام پہ آئے اس بیانیے کو لے کے، اور اس کے بعد جو ان کو پبلک آؤٹریج کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ہی ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انٹرویو کرنے کے لیے ان کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے کئی لوگوں سے بات چیت کی، اور سب لوگوں کو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں عمران خان صاحب کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے سوالات میں پہلے سے دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن ان سے کسی نے وہ سوالات نہیں مانگے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اس طرح کی عادت نہیں ہے۔ ان کے جو نظریات ہیں نا وہ خلوت میں بھی ہیں اور جلوت میں بھی ہیں، چاہے آپ تنہائی میں ان سے پوچھیں یا کسی عوامی اجتماع پہ پوچھیں، جو ان کے نظریات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ لہٰذا ان کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھ سے پہلے سے مجھے سوال دے دیے جائیں سلیکٹیو قسم کے اور میں اس کے جوابات دوں، تو ایسا معاملہ نہیں تھا اور نہ ہی ایسا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ سید قاسم علی شاہ صاحب کا ایجنڈا تو کچھ اور تھا۔ وہ دراصل عمران خان صاحب کے موقف کی تردید کرنا چاہتے تھے عوام کے سامنے، اور اس کے مقابلے میں اپنا ایک موقف پیش کرنا چاہتے تھے، جو کہ دراصل اس موقف کے جب میں پوائنٹس ڈسکس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عین بین اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ۔ لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار سید قاسم علی شاہ صاحب نے اختیار کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سیدھا سیدھا عمران خان صاحب کو مباحثے کی دعوت دیتے، چاہے وہ ان کے گھر جا کے کرتے یا کسی چینل پہ کرتے، لیکن یہ بات اوپن ہونی چاہیے تھی کہ بھئی اس فورم کا جو مقصد ہے، جو ایجنڈا ہے، وہ ایک ڈسکشن ہے ایک خاص ٹاپک پہ۔ لیکن انہوں نے کہا جی میں اپنے محبوب لیڈر کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، انٹرویو کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج پہ بہت سارے اعتراضات ہوئے، کیونکہ ان کی باڈی لینگویج میں پرابلم یہ تھی کہ اپنے محبوب لیڈر سے جب وہ سوال کرتے تھے اور عمران خان جب اس کا جواب دینے لگتے تھے تو یہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے تھے، جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اس پر انہوں نے یہ وضاحت دی کہ بھئی وہاں پہ چونکہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں کنفیوز ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں، ایک ایسا شخص جس کو پاکستان میں صف اول کا انسپریشنل اسپیکر مانا جاتا ہے، جو بہت سارے اداروں کو، اجتماعات کو ایڈریس کر چکا ہے، ٹریننگ دے چکا ہے، اس کا یہ کہنا بھی ماننے میں نہیں آتا کہ بھئی چند لوگوں کی موجودگی میں وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سوالات کے درمیان ہی چند سوالات پوچھنے کے بعد ایک دم وہ ٹکٹ مانگ لیتے ہیں، جس پر عمران خان صاحب کچھ گفتگو کے بعد وہ ٹکٹ دینے کی حامی بھر بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ٹکٹ تو چاہیے ہی نہیں تھی، میں صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ صرف پیسے والے لوگوں کو ٹکٹس دیتے ہیں، لیکن میں اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک ٹیچر بھی جو سے وہ ٹکٹ لے سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اخلاقی بددیانتی ہے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ عمران خان صاحب کو انٹرویو کر رہے تھے، جب آپ نے ٹکٹ مانگی، انہیں حامی بھی بھر لی، اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا آپ کو وہیں یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی کہ خان صاحب دراصل مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے، میں تو صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بھئی خان صاحب دوسرے سیاستدانوں سے مختلف ہیں، وہ پیسے والوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے بلکہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں جو کہ عوامی خدمت کے لیے تیار ہیں یا عوامی خدمت کر رہے ہیں یا عوام کی خدمت کر چکے ہیں۔ لیکن آپ نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے جو بعد کے انٹرویوز ہیں ان میں نہ صرف عمران خان صاحب کو آپ نے کرٹیسائز کیا بلکہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی آپ نے ملائن کیا۔ آپ نے کہا کہ جی میں نے ٹکٹ مانگا تو تھا، لیکن عمران خان صاحب کے قریب کے لوگ جو سے وہ مجھے ٹکٹ نہیں لینے دیں گے۔
دیکھیں جب آپ نے ان کو انٹرویو کیا اس کے بعد آپ نے مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ ان کو کرٹیسائز کیا اور اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنی ایکسپلینیشن بھی دینے کی کوشش کی اور اس کے اندر ان کو کرٹیسائز بھی کیا، تو اس کے بعد عوام کا اتنا شدید رد عمل سامنے آ چکا تھا آپ کے اگینسٹ کہ عمران خان صاحب تو کیا کوئی بھی سیاستدان آپ کو ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسرا جو آپ نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے قریب کہ تقریباً کوئی 15 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو سی ایم بننا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی کمپیٹنٹ نہیں ہے، اور آپ نے عثمان بزدار صاحب کی جو ٹینیور تھا ایز اے سی ایم اس کو بھی آپ نے کرٹیسائز کیا۔ دیکھیں اب یہ باتیں جو ان سی ہیں نا یہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں کہ عثمان بزدار کی جو سلیکشن تھی عمران خان صاحب کی وہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی مناسب تھی، کیونکہ انہوں نے عوامی فلاح کے فیصلے کیے، عوام کے لیے کام کیا، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ علیم خان صاحب کو وہاں پہ دیکھنا چاہتی تھی اس لیے بھرپور طریقے سے مین اسٹریم میڈیا پہ ان کی سارے ٹینیور کے دوران ان کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ ان کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد بھی ان کو کرٹیسائز کیا گیا، ان پہ الزامات ڈالے گئے کرپشن کے، لیکن ایسا کوئی الزام بھی ثابت نہیں ہو پایا۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ان سے نا وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، پہلے وہ اپنی پارٹی میں تو انصاف کریں، اس کے لیے آپ نے اگین ریفرنس دیا علیم خان کا اور جہانگیر ترین کا، اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ علیم خان اور جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے سب سے بڑے ڈونرز رہے ہیں اور وہ شروع سے عمران خان کے ساتھ تھے تو ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن دی جاتی۔ دیکھیں آپ خود کو اتنا بڑا استاد کہتے ہیں، اخلاقیات کے بہت سارے درس دیتے ہیں، آپ کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں، لیکن اس موقع پہ آ کے آپ دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر جو عوامی لیڈر ہے وہ ایسے لوگوں کو عوام کا منتخب نمائندہ بنائے یا ان کو لیڈرشپ پوزیشن میں لے کے آئے کہ جن کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار پیسہ خرچ کیا، یا کیا اس بنیاد پہ عمران خان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کیونکہ ان کے پاس بے شمار پیسہ ہے اور وہ پارٹی کو بڑے ڈونیشن دیتے رہے اس لیے ان کو سی ایم بنا دینا چاہیے، کوئی امپورٹنٹ پوزیشن دینی چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاسی کارکن آ کے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک مقصد کی خاطر، کیا وہ ان کو ایک سیاسی پوزیشن کی صورت میں ان کا بدلہ چاہیے؟ کیونکہ اگر تو یہ سارا کام صرف سیاسی پوزیشن کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ کسی نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ صرف ایک طاقتور پوزیشن کی امید پہ کھڑے ہیں، اور آپ ہمیں یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی سلیکشن کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے تھا۔ معذرت کے ساتھ یہ بھی یونیورسل ویلیوز، اخلاقیات اور کسی بھی ایتھیکل کوڈ کے ساتھ آپ کی بات جو سی ہے نا وہ میچ نہیں کرتی، یہاں تک کہ جن نظریات کا آپ نے خود ساری عمر پرچار کیا ہے یہ ان کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لیڈر مانتا ہوں، دوسری طرف آپ ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان کی اپوزیشن میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی فیور میں آپ بات کر رہے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے فلیکسیبل ہیں اور میں نے ان کے اندر ملک و قوم کے لیے فکر دیکھا۔ اس بات کو جب آپ سے پوچھا گیا کہ جناب 35 سال تو ان کی حکومت رہی ہے تو آپ پھر بھی ان کو یہ کریڈٹ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے قوم کے لیے ان کو بڑا فکر مند دیکھا، اور موروثیت کے اوپر کرٹیسائز جب کیا گیا تو آپ نے کہا جی میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اپنی پارٹی سے موروثیت کو نکالیں۔ یعنی ایک طرف اپوزیشن کے لیڈرز کے حوالے سے آپ کا رویہ یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں گا، اور دوسری طرف آپ عمران خان صاحب پہ الزام یہ لگا رہے تھے کہ وہ بہت ریجڈ ہے، اور وہ آپ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ جب آپ نے کہا کہ جی معاف کر دیں اور عمران خان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حوالے دینے شروع کر دیے تو آپ نے کہا کہ عمران خان بہت ریجڈ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا مکہ کے قریش یہ کہنے نہیں آئے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہم آپ کو سرداری دے دیتے ہیں، ہم آپ کو عورتیں دے دیتے ہیں، آپ کو جو چیز مال و دولت دے دیتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے کہا تھا میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو تب بھی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب آپ اس کو ریجڈٹی کہیں گے یا استقلال کہیں گے؟ دیکھیں ایک ایجوکیشنسٹ کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ لوگوں کو مس لیڈ کر سکے، لیکن یہ گناہ عظیم ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوہری سزا دے گا کہ جو عالم ہونے کے باوجود لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے بلکہ مس لیڈ کرتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔
آپ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں تیار کیا ہے، تو آپ نے ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ بھائی پاکستان میں جتنی سیاسی لیڈران ہیں، سیاسی پارٹیاں، ان سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ بات ہماری بدقسمتی سے سچ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں چاہے کوئی بالکل درست سمت میں بھی سیاسی ورکر کام کر رہا ہو، وہ پاکستان میں جمہوریت کی تقدس کر رہا ہو، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی وہ منظر عام پہ نہیں آ پاتا، اس کو وسائل نہیں ملتے، اس کے لیے راستے نہیں کھلتے، میڈیا اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پرایا نہ سمجھیں، وہ بھی آپ کی اپنی ہے۔ دیکھیں پاکستان کا کوئی فرد بطور ادارہ اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے یا عدلیہ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اگر فوج سے جو عوام کو امیدیں وابستہ ہیں، جو عدلیہ سے امیدیں وابستہ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں وابستہ ہیں، جب وہ ان پہ پورا نہیں اترتے تو کیا آپ ایک عام آدمی کو یہ بھی حق نہیں دیتے کہ وہ اپنی تکلیف بیان کرے اور وہ ان کے انیشیٹیوز اور ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کرے، یا وہ یہی شکایت کرے کہ خدا را آپ اپنے آئینی رول میں جائیں، آپ عوامی نظام کو، جمہوری نظام کو کبھی ڈی ریل کرنے کی یا مینج کرنے کی یا کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ یہاں پہ انصاف کی بنیاد پہ، عوامی خدمت کی بنیاد پر، آئین کی بنیاد پہ جمہوریت پن پہ۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بطور ادارہ نفرت نہیں کرتے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یا اس کو چلانے والے لوگ اگر اس طرح کے کام کریں گے کہ جس میں چند افراد کا فائدہ ہو اور عوام کا نقصان ہو، تو عوام اس سے ایگری نہیں کرے گی۔ اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، 75 سال کی تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ابھی ہم جس حالات میں دنیا میں جی رہے ہیں، کیا وہ بات کسی سے ڈھکی چھپی؟ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جی یہ جو سٹریس کریٹ ہوا نا، اس کا فائدہ ہمارے دشمن ملک انڈیا کو ہو رہا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ دیکھیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارے ان کے درمیان اختلافات ہیں، کیونکہ ہم پہلے ایک تھے پھر ہم دو ہو گئے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ان کے درمیان متنازع علاقہ خاص طور پہ کشمیر بھی ہے۔ لیکن جب اس بات کو منجن بنا کے بیچا جاتا ہے نا، تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کا وقت اب نہیں رہا۔ اب پاکستانی عوام جو سی نا، یہ منجن کئی بار خرید کے دھوکہ کھا کے اس سے اب باہر آ چکی ہے۔ اگر پاکستان کے ہمسایہ ملک کے ساتھ کچھ متنازع علاقے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تنازع کی بنیاد پہ ہم پاکستان کی آرمڈ فورسز کو اس بات کا حق دے دیں کہ یا تو وہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم کر لیں، یا وہ پاکستان میں جو جمہوری طاقتیں ہیں ان کو اپنی کٹ پتلیاں بنا لیں۔ اس بات کی اجازت قطعی نہ دی جا سکتی اور نہ ہی یہ پاکستان کے عوامی مفاد میں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر آپ نے ایک بات یہ بھی کہی، آپ نے کہا جی کہ جی فوج پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کبھی اپنے بچے کو بارڈر پہ جا کے کھڑا کریں نا ایک رات کے لیے سردی میں، یہ آپ نے کہا، آپ نے بات عوام سے کہی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بارڈر پہ بچے کھڑے ہیں کیا وہ عوام کے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے دیہاتوں میں رہنے والی پور سیولینز کے گھروں سے نہیں آتے؟ کیا بارڈرز پہ کھڑے ہونے والے، شہادتیں دینے والے سارے افسران کیا جنرلز کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ ہم عوام کے بچے نہیں ہیں؟ وہ عام لوگوں کے گھروں سے نہیں آتے؟ خدا را اس طرح لوگوں کو مسلیڈ کرنا بند کریں۔ یہ جو جنگ ہے یہ افواج اور خدا نہ خواستہ عوام کے درمیان نہ ہے، نہ کبھی تھی، نہ کبھی ہوگی۔ اس معاملے میں چاہے وہ ایک فوجی ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، وہ ایک ہی چیز چاہتا ہے، وہ پاکستان میں امن و انصاف، اور وہ پاکستان میں جسٹس، سوشل جسٹس، سب یہی چاہتے ہیں، چاہے وہ فوجی چاہے وہ سویلین ہے۔ البتہ چند طاقتور لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کو بار بار انٹرنیشنل طاقتوں کی رکھیل بنا دیتے ہیں، چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ فوجی ہیں، وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ مجرم اور مجرم کہلانے کے لائق ہیں۔ آخری بات جس پہ آپ پہ سب سے زیادہ کرٹیسزم ہوا اور وہ ہوتا رہے گا، اور وہ یہ تھی، آپ نے اپنے جذبات میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ نے کہا جی کہ خان صاحب جو سے ہیں نا، وہ آخرت کے فیصلے دنیا میں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے تو ہمارے سارے دین کے، اسلام کے بنیادی عقائد کی ایسی تیسی پھیر دی اس چیز میں۔ دیکھیں آپ، یعنی اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے آج تک اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، جو انہوں نے جزا اور سزا کا نظام قائم کیا، جو شرعی احکامات ہیں، وہ سب غلط ہیں کیا؟
آپ نے یہ بات میں ایک طرح سے دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ کو عوام یہ جواب دے چکی ہے کہ یہ انسان کی ایک بنیادی عقل بھی اس سے ایگری نہیں کرتی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کی ہے، جن میں پاکستان کو تنزلی کا شکار کرنے کے جو بنیادی ذمہ داران ہیں، آپ کہتے ہیں جناب کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو دوبارہ ایک چانس دے دیا جائے، اور آپ عمران خان کو اس کا بلیم دیتے ہیں. کیا وہ عمران خان کے ذاتی مجرم ہیں؟ وہ اس ملک کو قوم کے مجرم ہیں. تو آج دراصل میرا جو آج کا پروگرام تھا وہ بنیادی طور پہ سید قاسم علی شاہ صاحب کے اگینسٹ نہیں تھا، بلکہ ان کے اس بیانیے کے اگینسٹ تھا جس کی ترویج کے لیے انہوں نے کام کیا اور ان کو شدید قسم کا عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. امید ہے میں اپنے موقف کو درست انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.